سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے غیبت کے نقصانات۔ پچھلے کئی سلسلوں میں ہم نے غیبت کے متعلق اس کی وعیدیں اور غیبت کی مثالیں اور کئی واقعات بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک حکایت اور غیبت کے متعلق چند روایات، اس کی مذمت اور انشاءاللہ عز و جل غیبت کی کچھ مثالیں سننے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کے متعلق ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ انڈیا کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں، صفحہ 477 پر ہے۔ حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یہاں تشریف فرما ہونے کا سبب پوچھا تو جواب دیا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بھی کیا شان ہے، کیسی ان کی مدنی سوچ ہے۔ واقعی قبرستان میں وقت گزارنے والے کو اپنی موت یاد آنے کے ساتھ ساتھ غیبت سے بچت کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ قبر والے ان کی غیبت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ غیبت میں حقوق العباد یعنی بندے کا حق اس صورت میں شامل ہوگا جبکہ جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل جائے۔ جس کی غیبت کی ہے جب اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو اس صورت میں اب غیبت میں جو ہے حقوق العبد کا معاملہ شامل ہو گیا، اور اب غیبت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا، اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ جب تک معاف نہ کرے گا اسے معافی نہیں ملے گی۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا،
اور جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا کرے گا۔ اب یہ حدیث پاک ہوئی، آئیے اس کی شرح بھی سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 6 صفحہ 619 تا 620 پر فرماتے ہیں، یعنی اس طرح کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں سے ایک کے پاس جا کر اور اسے خوش کرنے کے لیے دوسرے کی غیبت کرے اور اسے برا کہے، اسے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائیں کہ اس ذریعے سے یہ شخص اسے کچھ دے دے جس کے پاس گیا ہے، اور دوسرے شخص کی برائی بیان کر رہا ہے تاکہ جس کے پاس گیا ہے وہ اسے کچھ مال دے دے، کوئی چیز دے دے یا اسے کچھ کھلا دے۔ ایسے خوش آمدی لوگ آج کل بہت ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہ دوزخ کی آگ کے انگارے ان لقموں کے عوض میں جس قدر یہاں لقمے کھائیں اتنے ہی انگارے وہاں کھائیں گے۔ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرے یا اسے ستائے اور اس غیبت وغیرہ کے عوض کپڑوں کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کی عوض آگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب مزید اس فرمان عالی جو کسی کی وجہ سے دکھانے اور سنانے کی جگہ کھڑا ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کسی مشہور شریف آدمی کی پگڑی اچھالے، یعنی اس کو بدنام کرے، اس کا مقابلہ کرے تاکہ اس کے مقابلے سے میری شہرت ہو۔ دوسرے یہ کہ جو کسی شخص کو دنیا میں جھوٹے طریقے سے اچھالے تاکہ اس کے ذریعے مجھے عزت و روزی ملے، جیسا کہ آج کل بعض جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ ہم کو بھی اس کے ذریعے عزت ملے کہ ہم اس پہنچے ہوئے مرشد کے مرید یا شاگرد ہیں۔ تیسرا یہ کہ جو شخص دنیا میں نام و نمود چاہے، نیکیاں کرے مگر ناموری کے لیے، یا جو شخص کسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مشہور و نامور کرے، قیامت میں ایسے شخصوں کو سر عام رسوا کیا جائے گا۔ فرشتے اسے اونچی جگہ کھڑا کر کے اعلان کریں گے کہ اے لوگو، یہ بڑا جھوٹا، مکار، فریبی، دھوکے باز تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے امیر یعنی نگران یا افسر، سیٹھ، لیڈر یا کسی مالدار کو اچھا لگانے کے لیے ان کی ہمدردیاں پانے، اپنے آپ کو وفادار جتانے، مگر حقیقت میں اپنی حماقت پر مہر لگانے اور خود کو دوزخ کا حقدار بنانے کے لیے اس سیٹھ وغیرہ کے سامنے اس کے مخالف کی پولے کھولتے اور مختلف زاویوں سے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ نہ جہنم کی غذا کھائی جا سکے گی، نہ دوزخ کا لباس پہنا جا سکے گا۔ جہنم کی غذا کا نقشہ کھینچتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتبۃ المدینہ انڈیا کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 167 تا 168 پر فرماتے ہیں، جہنمیوں کو خاردار توہڑ، ایک کانٹے دار زہریلا پودا کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے دوزخی پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ۔
اللہ اکبر۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، غیبت کی کتنی نقصانات ہیں، کتنی تباہ کاریاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی غیبت کرنے سننے سے بچائیں۔ آئیے غیبت کے متعلق مختلف مواقع میں کی جانے والی غیبتوں کی مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پریشان حالوں کے متعلق غیبت کی 21 مثالیں سنتے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو سامنے والا یا پریشان حال خود اس طرح کی غیبتیں کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا ہے، بہت قرضے لے لیا، اب پھنس گیا ہے اور منہ چھپاتا پھرتا ہے، قرض خواہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے گھر سے بھاگ گیا ہے، قرضہ ادا نہیں کیا تو اس پر قرض خواہ نے کیس کر دیا ہے، فلاں کو پولیس پکڑ لے گئی ہے، لاک اپ یا جیل میں بند ہو گیا ہے، اس کی پراپرٹی نیلام ہونے والی ہے، اس کی پراپرٹی ضبط ہو گئی ہے، اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا، وہ بانجھ ہے، اس کی لڑکی بھاگ گئی ہے، اس کے بیٹے نے کورٹ میں جا کر اپنی پسند کی شادی کر لی ہے، اس کو سسرال والوں نے دھکے مار کر گھر سے نکالا، اس بدمعاش کے آگے زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اٹھا کر گھوسا دے مارا اور اس کے دانت توڑ ڈالے۔ میرے منع کرنے کے باوجود آدھی رات کو قیمتی موبائل فون لے کر نکلا، ڈاکو نے چھین لیا، اب ناک کٹی تو بیٹھا۔ اسی طرح جو مریض ہوتے ہیں، مریضوں کی غیبت کی 11 مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے شوگر کا مریض ہے مگر موسم میں اس کو 2 آم چاہیے، خوب آم کھاتا ہے پھر پھوڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ٹھنڈا پانی اور کھٹائی نہیں چلتی مگر مانتا نہیں ہے، پھر ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کا پیٹ خراب رہتا ہے کیونکہ وزنی غذاؤں سے باز نہیں آتا، خوب پیٹ نکلا ہوا ہے مگر ناشتے یا سحری میں پراٹھے کھاتا ہے، وہ موٹاپے سے اگرچہ بیزار ہے مگر آم، مٹھائی، کباب، سموسے اور ٹھنڈی بوتلیں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس نے وقت بے وقت کھا کھا کر معدہ تباہ کر دیا مگر اب بھی ڈٹ کر کھانے سے باز نہیں آتا، ایک بار اس کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے مگر پھر بھی اس کو ناشتے میں بن مسکا چاہیے، اس کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے مگر پزے پراٹھے کا شیدائی ہے، شوقین ہے، اس کو دائمی قبض کی شکایت ہے مگر مجھ سے کہہ رہا تھا پرہیزی کون کرے، اس کو ڈاکٹرز نے روزانہ پیدل چلنے کی تاکید کی ہے مگر سستی کرتا ہے۔ اسی طرح جو مرنے والے مسلمان کی غیبتیں لوگ کرتے ہیں، آئیے اس کی 25 مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی صحیح نہیں تھا، جو مر گیا اس کے بارے میں لوگ غیبتیں کرتے ہیں کہ آدمی صحیح نہیں تھا، میری رقم کھا گیا تھا، اس نے خودکشی کی، فلاں کی بددعا لگ گئی اور کتے کی موت مرا، گندے نالے یا گٹر میں ڈوب مرا، یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی، بیت الخلاء میں مرا۔ اگر کوئی مرتد بیت الخلاء میں مرے تو عبرت کے لیے تذکرہ کرنے میں حرج نہیں، البتہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو تو اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے۔ فلاں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کہ ظالم جو تھا، یہ بھی غیبت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے منہ پر نحوست برس رہی تھی، معاذ اللہ، رشوت خور تھا، سود خور تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، یعنی پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے کتے کی موت مارا گیا، دودھ میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، ہیروئنچی یعنی نشیڑی تھا، چرسی، شرابی، جواری اور نشے کی چیزیں بیچا کرتا تھا، حرام کماتا اور کھاتا تھا، محلے کے لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے، اچھا ہوا مر گیا، زمین پر بوجھ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے غیبت میں شامل ہے، ہمیں اس سے خود بھی بچنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کی غیبتیں کرنا شروع کر دے تو اسے بھی خاموش کر کے جو ہے اسے توبہ کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے بارے میں بھی ہم غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آئیے اس کی بھی مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نا تجربے کار ہے، ایکسپیرینس والا نہیں ہے، اس نے بیماری کو سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں عموماً لوگ
کہ اس نے تو بیماری کو ہی نہیں سمجھا، بس علاج کرتا جا رہا تھا، بہت گرم دوائیں دے دی، پیسے بہت لیتا ہے، غلط انجیکشن لگا دیا ہے، انجیکشن لگانے میں اس کا ہاتھ بھاری ہے، سیمپل کی دوائیں بیچ ڈالتا ہے، یعنی جو سیمپل کے لیے کمپنیاں بھیجتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس وہ دوائیں بیچ ڈالتا ہے، آپریشن غلط کر دیا ہے، بے رحم ہے، ایسی دوائیں دے دی کہ میرا معدہ تباہ ہو گیا ہے، بہت مہنگی دوائی لکھ دیتا ہے، جس سے عارضی طور پر مریض کھڑا تو ہو جاتا ہے مگر بعد میں تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے، بات پر ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، مرض کو خواہ گمبھیر بتا کر آپریشن کر دیا، اس سے آپریشن کروایا تھا فیل ہو گیا، فلاں نے غلط آپریشن کر دیا، جب دیکھو آپریشن ہی کی بات کرتا ہے، مقصود صرف پیسے کھینچنا ہوتا ہے، یعنی صرف وہ ڈاکٹر کی جو نیت ہے، اس کا جو مقصد ہے صرف پیسے کھینچنا ہے، اسی لیے ہر بات پر جو ہے آپریشن کی بات کرتا ہے، ہم کو 2 لاکھ روپے کے خرچے میں اتار دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو ہے ڈاکٹروں کے بارے میں بھی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، بے شک بعض ڈاکٹر بد دیانت ہوتے ہیں، اگر ایسے ڈاکٹر سے کسی کو بچانا مقصود ہو کہ فلاں میرا دوست، فلاں میرا بھائی جو ہے، فلاں مسلمان اس سے بچ جائے، اور اس کی وجہ سے کسی مخصوص ڈاکٹر کی کمزوری یا خامی صرف اس کے آگے بیان کی جس کو بتانا ضروری تھا، تو گناہ گار نہیں، مگر اکثر لوگ بلا حاجت غیبت کرتے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ فلاں بھی اس کے پاس دوا لینے جائے گا، بس ایسے ہی جو ہے ڈاکٹروں کی غیبت کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کمپنی والے تشہیر کی غرض سے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ڈاکٹروں کو جو دوائیں مریضوں کو مفت دینے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پیشنٹ کو فری میں دے دیجیے گا ہماری طرف سے، اور ان پر ناٹ فار سیل، یعنی یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ لکھا ہوتا ہے دواؤں پر۔ ڈاکٹر ان دواؤں کا مالک نہیں، صرف وکیل یعنی نائب ہوتا ہے، لہٰذا ایسی دوائیں بیچنا اور معلوم ہونے کے باوجود خریدنا گناہ ہے۔ نیز فلاحی اداروں یا مالداروں کی طرف سے بیماروں کے لیے عطیے یعنی ڈونیشن میں ملی ہوئی دوائیں بیچ کر کھا جانے والے گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی سفر ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، اور ڈرائیور کے متعلق بھی لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آئیے ڈرائیور کے متعلق غیبت کی 8 مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ڈرائیور کے متعلق کہتے ہیں کہ گاڑی بہت رف چلاتا ہے، سگنل توڑ دیتا ہے، فلاں بس والا اوورٹیکنگ بہت کرتا ہے، اس کو گاڑی چلانا کہاں آتی ہے، وہ ڈرائیور ٹرک چلاتے چلاتے سو جاتا ہے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اسکوٹر چلاتا ہے، بس میں بھیڑ بکریوں کی طرح سواریاں بھرتا ہے، لمبے روٹ پر یہ بس والا فلاں ہوٹل پر بس روک دیتا ہے کیونکہ یہاں اس کو ہوٹل سے مفت کھانا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بھی جو ہے غیبتیں لوگ ڈرائیور کے متعلق کر کے جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے جو ہے غیبتیں کسی کے بارے میں سنیں تو فوراً اسے بھی روک دیں کہ یہ غیبت ہے۔ اسی طرح سواری اور سوار کے متعلق آئیے مثالیں سنتے ہیں۔ جو گاڑی پر سوار ہے وہ اور اس کی سواری، اس کے متعلق جو گاڑی ہے اس کے متعلق لوگ غیبتیں کرتے ہیں۔ جیسے اس کی گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے، یعنی بنا دھکا دیے چلتی ہی نہیں، اس کی کار ہے یا گدھا گاڑی، یعنی اب کسی کی گاڑی کے بارے میں کوئی برا بولے گا تو جس کی گاڑی ہے اس کو برا لگے گا، تو یہ غیبت میں شامل ہے۔ اس کی گاڑی کی رفتار بہت کم ہے، اس کی گاڑی کا ماڈل بہت پرانا ہے، اس کی گاڑی تو کھچڑ پھچڑ ہے، کھچڑ پھچڑ یعنی چلتی ہے وہ، پرانی گاڑی رنگ کروا رکھی ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ نئی خریدی ہے، یعنی اس نے یہ جھوٹا کام کیا، لیکن جس کو پتہ چل گیا کہ اس نے جو ہے پرانی گاڑی پر رنگ کروا لیا اور دوسروں کو بول رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں یہ ظاہر کر کے آپ
غیبت کے گناہ میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی گاڑی تو نری سر درد ہے نہیں، پوری وہ سر درد ہے، چلتے چلتے کہیں بھی خراب ہو جاتی ہے، پھٹ پھٹ کرتی گاڑی نہ جانے کہاں سے لے آیا، لگتا ہے مفت میں ملی ہے، اس کھٹارے سے تو بہتر تھا سائیکل لے لیتا۔ اس کی گاڑی کا انجن بہت پرانا ہو گیا ہے، اب تو یہ پیٹرول پیتی ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے، بہت رف ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی برابر چلانی کہاں آتی ہے۔ اس کی گاڑی اچانک بیچ سڑک میں اڑی کر کے رک گئی، ٹریفک جام ہو گیا، بڑی مشکل سے دھکے لگا کر اس کو سائیڈ پر لگانا پڑا۔ اتنے دن ہو گئے مگر اس نے اپنی گاڑی کا ڈینٹ نہیں بنوایا۔ اس طرح جو ہے گاڑی کے متعلق اور سوار کے متعلق جو ہے غیبت کر کے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی غیبتوں سے بھی بچیں۔ اسی طرح ریلوے کا سفر ہوتا ہے تو اس میں جو غیبتیں ہو سکتی ہیں اس کی 10 جو ہے مثالیں سنتے ہیں، جیسے ریلوے کا فلاں افسر گھپلے باز ہے، یعنی وہ گھپلے کرتا ہے، اس نے ریلوے کا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے جو ہے ریلوے کا نظام ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، نئے ڈبے بیچ کر کھا گیا ہے، یعنی ٹرین کے جو ڈبے ہیں وہ فلاں شخص جو ہے وہ نئے ڈبے بیچ کر کھا گیا ہے، پرانے ڈبے ساتھ لگوا دیے ہیں، فلاں کلی پہلے سے ٹکٹیں لے کر رکھ لیتا ہے اور بلیک میں بیچتا ہے، پیسے نکلوانے کے لیے رش کا بہانہ کرتا ہے، اس کو زائد رقم دو تو سیٹ بھی مل جائے گی اور برتھ بھی۔ اس افسر کے ہوتے ہوئے ہماری ریلوے کا خدا ہی حافظ ہے، ہماری ریلوے کا وزیر چور ہے، چور، ٹکٹ کلیکٹر اپنی جیبیں بھرتا ہے، سرکاری خزانے میں کہاں جمع کرواتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ اس طرح کی جو ہے باتیں کر کے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی غیبت سننے کے گناہوں سے باز رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اس طرح کی غیبت کی باتوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی غیبتیں سننے سے بچانے کی کوشش کریں، خود بھی غیبت سے بچتے رہیں، دوسروں کو بھی غیبت سے بچاتے رہیں۔ غیبت کے متعلق علم جو سیکھنا ہم پر ضروری ہے اسے سیکھ کر اپنے فرض علوم کو پورا کرتے رہیں۔ اسی طرح FGN چینل آپ کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز لے کر آتا رہتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی FGN چینل دیکھیں اور دوسروں کو بھی FGN چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو نا فحوش کلامی، نہ غیبت و چغلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔